12 ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، جسے ہم 12 وفات کہتے ہیں، ہم سب کے پیارے نبی مولا کائنات خاتم النبیین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے تھے۔ آج کل کے ماڈرن مسلمان 12 وفات کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھائیں گے، یہ بات سچ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 تاریخ کو دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے ہیں سیدنا آمنہ کے گھر میں، لیکن یہ بات بالکل متفق ہے، پوری دنیا کے تمام علماء نے اس کو مانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کی جو تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کی تاریخ ہے، وہ 12 وفات ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ ہے، اس 12 وفات کے دن بخار کی شدت میں اپنے گھر میں آرام فرما ہے، اور اسلامی تاریخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں یہ ربیع الاول کی 9، 10، 11، 12 ایسی تاریخیں آئیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی تک نہیں پہنچے، کمزوری اتنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ میں 12 تاریخ کو کچھ لوگ جلوس نکال رہے تھے، تو رات کو میں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ایک عزیز کو جو جلوس نکالنے والوں کا پردھان بھی ہے، ان کو فون کیا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے کہا ایمانداری سے ایک بات بتاؤ کہ کیا آج جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ناچ گا رہے تھے سڑکوں پہ، اور ان غیر مسلموں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ آج عید ہے، تو کیا آپ نے اس دن فجر کی نماز پڑھی؟ ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی؟ تو انہوں نے، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، تو انہوں نے کہا عثمان بھائی واقعی ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بستر پر ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، ابن حشام نے لکھا ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب جب میں کان لے جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما رہے ہیں کہ امتیوں، مسلمانوں، میرے بعد نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا۔ بہت سارے علماء صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دعا کی کہ اللہ میری امت کو بخش دے، صرف یہی دعا نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد باتیں اس وقت میں فرمائیں، اور یوں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مسلمانوں یاد رکھو پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وصیت فرما رہے ہیں امت کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، دعا تو کی، لیکن اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائی ہیں، مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ نماز کو قائم۔ کیوں نماز کے اوپر اتنے زور دے رہے ہیں؟ تاکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان کو فرق پیدا کرتی۔ نماز کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولنے سے رکتا ہے، نماز کی وجہ سے بندے کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، نماز کی وجہ سے اس کے مزاج میں جھکنے، عاجزی، انکساری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے گھر میں اس کے اطمینان آتا ہے، نماز کی وجہ سے رزق حلال کو کمانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو برائیوں سے روک کر اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز بڑے اطمینان سے پڑھتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی ایک آدھے بندے کو تانا، یا گھر میں بہت زیادہ 24 گھنٹے غصے میں رہتے ہیں، کاروبار میں ملازموں کے ساتھ غصے میں رہتے ہیں،
تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جن لوگوں کی نماز ان میں سے غصہ نہیں ختم کر سکتی تو ان کے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہو جھوٹ بھی بولتا ہو، اس کا مطلب اس کی نماز ابھی ہو نہیں رہی۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی نماز کیسے ہو جاتی کیسے نہیں ہوتی، جو نماز پڑھتا ہو پھر بھی جھوٹ بولتا ہو اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتا ہو ماں باپ کا بدخلق ہو اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتا ہو پڑوسیوں سے لڑتا ہو اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتا ہو رزق حرام کمانے کی فکر میں لگتا ہو اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ اسلام جو ہے وہ تقوی کا مذہب ہے، فتوے کا نہیں۔ ہمارے جو اکابر تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے آ کر چلے گئے، ان کا انداز زندگی آپ دیکھیے اتنا کمال کا ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان شراب پینے لگے، ایک مرتبہ ضرور اس کے جو غیر مسلم دوست ہیں اس کو کہیں گے کہ یار شرم نہیں آتی تو مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اتنی نیکی سے زندگی گزاری کہ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں شراب ان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ آج اگر کوئی مسلمان کسی سے بے ایمانی کرنے لگے یا کسی کام میں دھوکہ کرنے لگے تو غیر مسلم اس کو ایک دفعہ ٹوکتے ہیں کہ شرم کرو یار تم تو مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج بھی دنیا کی دیگر اقوام اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دنیا کے اندر ہے۔ یہ 12 وفات کا جو دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں اسی کے دن ہوئے ہیں۔ یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں، ڈھول بجانے کے لیے نہیں۔ یہ کسی نے غلط سمجھا دیا کہ بریانی بناؤ، حلوہ بناؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، نہیں۔ محمد رسول اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اصحاب صفہ کے پاس جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جو اصحاب صفہ رہتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ رات کو محمد الرسول اللہ مدینہ منورہ میں گشت فرماتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کوئی دشمن میری امت کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ننگوں کو کپڑا پہنا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند ہے کہ پیاسوں کو پانی پلا دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ بخاری میں، ابن حشام میں، نسائی میں، ابو داؤد میں جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں، ایک دو نہیں متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، غریبوں کی مدد کرو، سلام کو عام کرو، مسکینوں کی مدد کرو، سلام کو عام کرو، صدقہ دو۔ محمد رسول اللہ نے متعدد مرتبہ مسلمانوں کو تائید فرمائی ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ یہ شاید کسی نے غلط سمجھا دیا کہ نہیں حلوہ بنا کے بانٹ دیں گے تو کسی حلوہ کن کو بانٹ رہے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ پسند ہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ نہیں پسند ہو سکتا۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو میں سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ آج کل جو حلوے والے مولوی ہیں وہ سوائے حلوہ بریانی کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کبھی دھیان سے پڑھی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، بہت سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں جانتے تھے تو وہ اپنے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ لیا کرتے۔ جب پہلی دفعہ ملتے تھے، پہلی دفعہ دیکھتے تھے تو اپنے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نام رکھ لیتے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو ایک جھونپڑی میں رکے تھے، تقریباً اندازاً 1-2 گھنٹے کے لیے رکے ہوں گے۔
تو اس جھونپڑی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دودھ تناول فرمایا، تو اس جھونپڑی کی جو مالکن تھی ام معبد اس کا نام ہے۔ ام معبد کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے، زلفیں مبارک ہیں، قدم شریف ہے، آپ علیہ السلام کے دستے مبارک ہے، پیشانی مبارک ہے، جو خوبصورت نبی علیہ السلام کا حلیہ ہے، وہ کسی عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے نہیں بیان کیا، وہ کسی بدری صحابی نے بیان نہیں کیا، بلکہ وہ ایک دیہاتی بدو عورت نے، امام بخاری نے ام معبد کے ان لفظوں کو نقل کیا ہے جو ام معبد نے بیان کیے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے اوپر۔ تو ام معبد کے گھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے تو وہ اتنا محب ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے میں اتنی محب ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے چلے گئے، لیکن شام کو جب ابو معبد آیا، معبد کا والد آیا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ام معبد آج ہمارے گھر میں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو پہلے کبھی نہیں زندگی میں محسوس کی، آج گھر میں رونق ہے، ایسی رونق بھی پہلے کبھی محسوس نہیں کی، آج گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی وافر مقدار میں ہیں، یہ بھی ہماری قسمت میں پہلے نہیں تھا، کیا ہوا ہمارے گھر میں، کیا بات ہوگی، کیا کوئی ہمارے گھر پہ آیا تھا؟ تو ام معبد کو جب ابو معبد نے پوچھا نا ہمارے گھر کوئی آیا تو 1 منٹ کے لیے پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی پوچھنا بھول گئی، نام پوچھنا بھول گئی تھی، تو اس نے اپنے پاس سے نام رکھا، کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا، مطلب جن کے آنے سے ہر شے مبارک ہو گئی ہے، آج وہ آئے تھے ہمارے گھر۔ تو یہاں جو بندہ چکی چلا رہا ہے مکے میں اور رو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کیا بات ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ پیاری صورت والے، میں تو غلام ہوں، رونا میری قسمت میں لکھ رکھا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا نہیں کوئی بات تو ہوگی کہ تم آج رو بھی رہے ہو، چکی بھی چلا رہے ہو، تو اس نے کہا اے پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں، شدید بخار چڑھا ہوا ہے، اور چکی اس لیے چلا رہا ہوں کہ میرا جو مالک ہے امیہ، اگر میں چکی نہیں چلاؤں گا تو صبح کو مجھے دروں کے ساتھ وہ مارے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کی مدد کریں۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا کہہ کے وہاں سے چلے گئے، تو یہ جو بندہ ہے، جو بدو ہے، کالا ہے، جو غلام ہے، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ بات یہ آئی اس کے ذہن میں، وہ کہتا ہے اپنے آپ سے کہ آج تک بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں، روتا ہوا دیکھتے ہیں، واپس تو ابھی تک کوئی نہیں آیا، آج یہ بھی آئے ہیں، ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں اسے کھلائی، وہ گرم دودھ کا پیالہ اسے پلایا، اور اس غلام کو کہا کہ اب تم آرام کرو۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ پیاری صورت والے، اگر میں آرام کروں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ آرام کیجئے، آپ کی جگہ یہ چکی ہم خود چلاتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکی چلا رہے ہیں، وہ غلام آرام کر رہا ہے۔ دنیا میں ایسا تھا ہی نہیں، دنیا میں پہلے تو کوئی ایسا رواج ہی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے اسلام کی سب سے بڑی خاصیت، آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں نے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی یہی بات کہی، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی بات کہی، عیسیٰ روح اللہ نے بھی یہی بات کہی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی، تو سارے نبیوں نے یہی تو بات دہرائی۔ محمد رسول اللہ نے ایسی کیا بات کی کہ پوری کائنات میں دیکھو مدینہ کہاں ہے، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، مکہ کتنی دور ہے یہاں سے، ہم میں سے کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں کا رہنے والا ہے؟ ہم میں سے کسی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری ہے؟ ہم میں سے کسی کا کوئی خاندانی تعلق ہے؟ ارے بولو بھائی ہے؟ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا ہے، اپنی جان بھی کم عزیز نہیں، رسول اللہ کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا انقلاب برپا کیا جو پوری کائنات میں پہنچا؟
وہ غلام پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا خوبصورت آدمی، اتنے بڑے خاندان کا فرد، وہ پتہ ہی نہیں اس کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس نے ظاہری شکل صورت سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کا بندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا انقلاب برپا کیا کہ ہم تک دین پہنچا ہے یہاں۔ سب نے کہا اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ نے بھی کہا اللہ ایک ہے، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی جو ایک نبی کو مان کے ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہوں گے انہی کا اللہ ایک ہے۔ جو ایک محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ کو ایک کہیں گے ان کا خدا ایک ہے۔ اور رسول اللہ نے کیا انقلاب برپا کیا؟ سارے نبی تو یہ کہتے آئے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جس نے اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان کامل کر لیا، اب اس نے دنیا میں سے اونچ نیچ کو ختم کر دیا۔ اب وہ دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے گا۔ اب میں آ گیا ہوں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی چودھری نہیں۔ میری مسجد کی صفوں میں جب مسلمان آ کے کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے اندر برابری ہوگی، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ ان کے درمیان نہیں ہوگا۔ یہ انقلابی پیغام تھا، یہ انقلابی پیغام تھا رسول اللہ کا۔ آپ نے مسجد کو کس انداز سے دیکھا ہے؟ آپ مسجد کو کیا سمجھتے ہیں؟ کس انداز سے دیکھتے ہیں آپ اس مسجد کو؟ ارے مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی بنائی، مسجد تو یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اونچ نیچ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں نفرت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں کراہیت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں ایک دوسرے کو گلے ملا دیا گیا، کیونکہ جب امام کھڑا ہوتا ہے مصلی پر اور مؤذن تکبیر کہتا ہے، پھر کوئی پلے دار، کوئی مزدور، کوئی ریڑی والا، کوئی کھونچے والا، کوئی غریب آدمی اگر پہلی صف میں آ گیا اور مسجد کا صدر بعد میں آیا تو اس کو پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر جماعت شروع ہو گئی، کوئی بڑا رئیس آدمی بعد میں آیا تو اس کو اور پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے، کوئی وقت کا بڑا مولوی آ گیا اور جماعت شروع ہو گئی تو اس کو صحن میں کھڑے ہونا ہے۔ اگر ایک رکعت گزر گئی، کوئی وقت کا شیخ الحدیث ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مسلمان وزیر ہو، کوئی مسلمان افسر ہو، اس کی جرت نہیں کہ وہ مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس کو جہاں قوم نے جوتیاں اتاری ہیں اس جگہ جگہ بچھا کے نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی مسجد ہے۔ کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ تھوڑی، مسجد محبت سکھاتی، مسجد بھائی چارہ سکھاتی، مسجد اونچ نیچ کو ختم کرتی، اور پھر مسجد آپ کو اطاعت کرنا بھی سکھاتی ہے کہ اپنے سے بڑے کی، اپنے قائد کی اطاعت کیسے کریں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنی زیادہ ثواب کی بات، سنا ہے نا آپ نے یہ بات، لیکن کبھی یہ سوچا کہ زیادہ ثواب کیوں ملتا ہے مسجد میں؟ نماز تو گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد میں ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ کس سے جی؟ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے گا، اور نبی علیہ السلام سے جب آپ پوچھنا چاہیں گے تو آپ کا جواب امام بخاری دیں گے، امام ابو داؤد دیں گے، امام نسائی دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جماعت سے کیوں پڑھی جائے؟ تو احادیث کی کتابیں یہ جواب دیتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو۔ کیسے نماز پڑھو جی؟ کندھے سے کندھا جوڑ کے۔ کندھے سے کندھا جوڑ کے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کندھے سے کندھا جوڑ کے؟ آپ کے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ آپ نے کیا سوچا جماعت کی نماز تب پوری ہو گئی جب ہم 5 وقت مسجد میں پہنچے؟ نہیں، جماعت اس لیے قائم کی ہے تاکہ جو روزمرہ کے مصلی ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں۔ آپ اگر کسی مسجد میں مستقل نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، اور آپ کے نماز کے جو فرینڈ ہیں وہ کسی دن فجر میں نہیں آئے، ظہر میں نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، تو اگر آپ عشاء پڑھ کے اس کے گھر پوچھنے ہی نہیں جا رہے کہ میرا دوست کہاں ہے، آپ اس
اس کے دکھ درد میں شامل نہیں ہو رہے تو پھر جماعت اپنی معراج کو نہیں پہنچی، کیونکہ آپ جماعت کے مقصد کو جانتے ہی نہیں۔ مسجد صرف اسی لیے تھوڑی بنائی کہ ہم نے عبادت کرنی تھی، مسجد اس لیے بنائی کہ یہاں اچھے لوگوں کا جماوڑا ہوگا، اور وہ اچھے لوگ کیا کریں گے؟ وہ دنیا کے دکھ دردوں کے اوپر ملہم لگائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی بنانی شروع کی تو مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آج کے دور کے حساب سے سمجھیے، حکم ہوا یہ دنیا کی پہلی NGO ہے، یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا اپائج گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا مظلوم لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا جن کو دنیا والوں نے دھتکار دیا ہم ان کو چھاتی سے لگا کے یہاں پر رکھیں گے، اور پھر خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں۔ ہماری مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے؟ اگر چبوترا نہ ہوتا تو کم از کم چبوترے کا حکم ہی باقی ہوتا۔ جس طرح مسجد نبوی میں آج بھی آپ جائیں تو وہ افطار روزانہ کراتے ہیں سارا سال، آج بھی جائیں تو مفت کھانے کے سٹال باہر پہ آج بھی لگے ہوئے ہیں، آج بھی جائیں تو حرم کے ہر دروازے پر اندر کی طرف ڈاکٹر ڈسپینسری میں اب بھی موجود ہے۔ آج کے وقت بھی اگر آپ جائیں تو دن میں چاہے وہاں سوتے رہیں تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو کیا ہماری مسجد میں بھی غریب لوگوں کے لیے کچھ انتظام ہے، مظلوموں کے لیے کچھ انتظام ہے، ضرورت مندوں کے لیے کچھ انتظام ہے، یا صرف صفوں کے اوپر ایک دوسرے پہ تنقید ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ ہماری مسجد بھی ویسی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ کیا آپ کی مسجد کی انتظامیہ کو پتہ ہے کہ آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنی بیوائیں ہیں؟ کیا آپ کی مسجد والوں کو پتہ ہے کہ کتنے غیر مسلم غریب ہمارے محلے میں رہتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا؟ تو یہ کس نے کہا کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے بنی ہے؟ مسجد تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہے، تو مسجد کے ذمہ داروں کی تو ذمہ داری بنتی تھی، وہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ نوکروں کا کام ہے مالک کے مہمان آئے تو ان سے عزت سے پیش آئے، مالک کے جب مہمان آئے تو ان کا اکرام کرے، ان کے سامنے بیٹھے، ان کی بات سنے، ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ لیکن اب تو پاسا پلٹ گیا، اب تو نوکر بادشاہ بن گئے، ہم سب بادشاہ بن گئے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، اور پھر ہم نے سوچا کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی دین میں ٹھیک ہے۔ نہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی نہیں ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اس لیے بنے کیونکہ ایک اللہ کی بات تو آدم علیہ السلام نے شروع کی، تمام نبیوں نے کی، لیکن رسول اللہ نے جب ایک اللہ کی بات کی اور ختم نبوت کی بات کی تو تیسری بات انقلابی کی، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا، جو رسول اللہ کا کہنا مانے گا وہ گورے اور کالے میں فرق نہیں کرے گا۔ انہوں نے جو غریبوں کو چھاتی سے لگایا تب دین ہم تک پہنچا ہے، ورنہ دین ہم تک پہنچنے والا نہیں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔